اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دین اور خواتین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، پروگرام جو دین اور خواتین ہے، بنیادی طور پر اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ تک شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں وہ پہنچائیں اور اسی طرح سے دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اب پروردگار عالم نے جو احکامات قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریق بھی ہمیں بتا دیا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسی طرح سے نکاح جو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس حوالے سے پروگرام چل رہا ہے۔ جس طرح سے گزشتہ نشست میں بھی نکاح کے احکامات پر آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور شریعت مطہرہ کے حوالے سے کیا احکامات ہیں ہم نے سیکھے ہیں، آپ نے سیکھے ہیں اس توسط سے، یعنی ARYQTV کے اس پروگرام دین اور خواتین کے توسط سے۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور آج بھی ہم نکاح کے جو احکامات ہیں اس کے تعلق سے بات کریں گے اور بات کریں گے جناب کہ رشتہ طے کرتے وقت خاص طور پر بنیادی طور پر کن بنیادی جو باتیں ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، جو ہماری تربیت فرمائیں گی، جو ہماری رہنمائی فرمائیں گی، آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور دونوں ہی عالمات بہت عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، میری پسندیدہ عالمات ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے عالمہ صوبیہ شاکر صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت دعائیں آپ کے لیے۔ جزاک اور اللہ۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو مہمان شخصیت رونق افروز ہیں، جدا گانہ انداز ہے، عالمہ ہے ماشاءاللہ اور دین اور خواتین میں ماشاءاللہ گاہے بگاہے تشریف لاتی ہیں، عالمہ صدف پروین، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں جناب، جی کیسے ہیں الحمدللہ۔ آپ؟ آغاز کر لیتے ہیں احکام نکاح کے حوالے سے ہمارے اس پروگرام میں، یعنی دین اور خواتین میں اس تعلق سے ہمارا موضوع بھی ہے۔ اب صوبیہ، آپ سے میرا سوال یہ ہے اور بہت ہی اہم آج کا جو سوال ہے کہ رشتہ کرتے وقت جو شرائط ہیں، اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ شرط رکھتی جاتی ہے کہ بھئی لڑکے کی داڑھی نہیں ہوگی، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سوال کے جواب کے حصول کے لیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں داڑھی کی اہمیت کیا ہے، ہمیں اس کا شرعی حکم یعنی کیا دیا گیا ہے مردوں کے حوالے سے کہ وہ داڑھی کے لیے ان کے لیے کتنی لازم اور ضروری ہے۔ تو جہاں ہم شرعی دلائل میں نگاہ کرتے ہیں تو متعدد احادیث کریمہ ہیں جن میں اسے انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ قرار دیا گیا ہے اور اسے جو مرد کی ایک فطری خوبصورتی ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا صراحتاً حکم موجود ہے کہ داڑھی رکھی جائے۔ یہیں سے ہمارے جو جمہور علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور اس کو ایک مٹھی یعنی اس سے کم کرنا یا اس کو بالکل ہی معاذ اللہ صاف کر دینا یہ گناہ ہے، اور اگر اس پر مسلسل اصرار کیا جائے یعنی بار بار اس طرح کے عمل کو دہرایا جائے تو یہ گناہ کبیرہ بھی بن جاتا ہے۔ اب جب شریعت کا حکم ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ اتنی اہم اور ضروری چیز ہے، تو اب آپ سوچیں جب سامنے سے کوئی اس چیز کا مطالبہ کرے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سامنے والا میری رضا کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی معاذ اللہ مخالفت کرے، انبیاء علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرے اور جو ایک ہمارا مذہبی شعار ہے اس کے مخالف ہو جائے، اس کی خلاف ورزی کرے، تو یہ تقاضا کرنا شرعی طور پر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا دین تو ہمیں اس بات کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم رشتہ طے کریں تو جانبین سے ہم دینداری کو فوقیت دیں، چہ جائے کہ ہم جب کوئی دین پر عمل کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں کہ تم معاذ اللہ یہ دین کی علامت ختم کرو تو ہماری بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو، یہ انتہائی قبیح ترین عمل ہے۔ جو لوگ ایسا کر چکے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے خود بھی مزین ہوں اور دوسروں کو بھی اس سلسلے میں امداد فراہم کریں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ اور دوران جواب جب ہماری عالمہ جواب دے رہی تھی ہمیں جوائن کیا ہے قبلہ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت دعائیں حضرت آپ کے لیے۔ جزاک اللہ۔ عالمہ صدف پروین صاحبہ آپ تشریف فرما ہے، میں چاہوں گی آپ اس حوالے سے گفتگو فرمائیے کہ رشتہ کرتے وقت بالخصوص جو ہے جو ضروری معلومات ہے اکثر لوگ اس کو چھپا دیتے ہیں یا اس تعلق سے جھوٹ بولتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ضروری معلومات کچھ اس طرح کی ہیں کہ ان کا تذکرہ کریں گے بھی تو کوئی آئندہ زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، مثلاً لڑکی میں یا لڑکے میں کوئی عیب تھا یا کوئی بیماری تھی اور اس کا مکمل علاج کروا لیا گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اسے ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ابھی بھی بیماری یا کوئی عیب موجود ہے جس کا جو اثر ہے آئندہ زندگی پر ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ کسی نے پوچھا نہیں ہے اور آپ نے بتایا نہیں تو ایک گناہ تو شمار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا ایک پہلو دیکھا جائے مخفی طور پہ تو یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے گی تو یہ معاملات آگے جا کر کھلیں گے اور پھر اس کے بد اثرات ظاہر ہوں گے اور یہ بہت ہی زیادہ قبیح صورتحال درپیش ہو جائے گی۔ اور جہاں تک یہ کہ جھوٹ بولنے کا تعلق ہے کہ جیسے خواتین یہ کرتی ہیں، لڑکی کی جو عمر ہے جتنی ہوتی ہے اس سے 10-15 سال کم کر کے بتا دیتی ہیں، یا جو لڑکے کی جاب ہے وہ نہیں ہے بتا دیتی ہیں کہ یہ جاب ہے۔ اسی طرح اپنے خاندان کے بارے میں جھوٹ بول دیتی ہیں کہ ہم کسی ویل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا حقیقتاً ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے دراصل یہ کیا ہے، سامنے والے کو فریب میں مبتلا کرنا ہے، اسے دھوکہ دینا ہے، اور اس کی بہت زیادہ مذمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب یہ جھوٹ بولا کیوں جاتا ہے، دراصل یہ وجہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے سچ بتا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اچھا خاصا جو رشتہ ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو اس بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ بھئی آپ جو تقدیر ہے اس پر یقین رکھیں، اگر آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ملے گا، چاہے آپ سچ بتا کر اس رشتے کو حاصل کریں یا جھوٹ بولیں۔ جھوٹ بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو قباحت ہیں وہ بھی شامل ہوں گی، جیسے تجارت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اس میں جھوٹ بول کر سودا بیچا جائے تو سودا تو بک جاتا ہے لیکن اس کی جو برکتیں ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں، وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ بہت پیاری بات آپ نے کی۔ ایک کالر ہے شاید ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی امنا ایک سوال کرنا چاہتی تھی کہ اگر مطلب جسم پہ کہیں بھی زخم وغیرہ ہو تو نماز ہو سکتی ہے اگر اس میں سے پانی وغیرہ نکلتا ہو تو؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے بالکل شامل کر لیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے لڑکی یا لڑکے کی ولدیت میں نا وہ جس کو پالا تھا نا لڑکی کو جس نے پالا تھا اس کا نام لکھ دیا، اس کے حقیقی والد صاحب کا نکاح میں نام نہیں لکھا گیا، تو کیا اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جان لیتے ہیں بالکل۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو سجدے پہ قدرت حاصل نہ ہو، وہ پوری نماز جو ہے نا کھڑے ہو کر ہی پڑھ لے، زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر نہ پڑھے، تو کیا ایسے نماز ادا کرنا درست ہوگا؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کا سوال شامل کر لیں گے۔ جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا عالمہ صدف پروین صاحبہ۔ یہ جو نکاح وغیرہ ہے اس کا تعلق تقدیر کے ان معاملات سے ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ بے بس ہے، مجبور ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اپنی سی کوشش کرنی ہے، لیکن وہ کوشش جائز طریقہ ہونا چاہیے، ناجائز اور حرام طریقے کو بالکل بھی اختیار نہ کیا جائے۔ بالکل صحیح، بہت پیارا جواب آپ کا، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ جو ہم کہیں بھی کسی بھی حوالے سے کوئی صحیح معلومات چھپاتے ہیں یا رشتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، جو بات ہی آپ بنیاد ہی کسی کی جھوٹ پر رکھیں گے تو وہ آگے رشتہ کیسے پنپے گا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ حضرت یہ دونوں سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ فرما دیجیے، داڑھی کے حوالے سے شرط رکھی جاتی ہے کہ بھائی لڑکے کی داڑھی نہ ہو، اور دوسری بات جو اصل معلومات اگر لڑکے کے حوالے سے چھپائی جاتی ہے اس تعلق سے آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لیکن داڑھی کے شرف کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ طریقہ کس کا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کے خوبصورت ترین شخص تھے، انہوں نے داڑھی رکھی تھی، تو سرکار علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس کے سنت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔
واجب ہونے نہ ہونے کے حوالے سے اختلاف ضرور علماء کا موجود ہے، لیکن سنت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. سنت تو بالاتفاق ہے، سب ہی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے. اور ایسی سنت ہے کہ اللہ کے بعض فرشتے جو تسبیح کرتے ہیں، جو تحمید کرتے ہیں، تو ان کی تسبیح اور تحمید یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اس طرح اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں کہ تعریف ہے اس اللہ کو، پاک ہے وہ اللہ جس نے عورتوں کو گیسوؤں اور مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت عطا فرمائی. تو یہ داڑھی جو ہے یہ مرد کی زینت ہے، مرد کا حسن ہے داڑھی کے ساتھ. تو اس لیے حضور جان عالم علیہ السلام کے مبارک طریقے کو ملوز رکھتے ہوئے داڑھی پر کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے اور دل میں بھی اسے برا نہیں جاننا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ زبان سے تو برا نہیں کہتے لیکن دل میں کراہیت محسوس کرتے ہیں. یہ تو اور سخت بات ہے کہ داڑھی سے ہمیں کراہیت محسوس نہیں ہونی چاہیے. جناب رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک طریقے سے کسی مسلمان کو کراہت محسوس نہیں ہونی چاہیے. تو اور یہ اس طرح کی بعض اوقات شرطیں رکھ دی جاتی ہیں، یا بعض گھروں کے اندر جو تھوڑا دین سے دور ہوتے ہیں یا اس کو معاذ اللہ فیشن کے خلاف سمجھتے ہیں، تو وہ اس طرح کی بات بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ لڑکے کی داڑھی ہے. اور ایون کہ بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، کوئی کہہ دے کہ جی کیا لڑکا جو ہے وہ دولہا خوبصورت تھا، تو آگے سے جواب میں کہہ دیتے ہیں ہاں داڑھی والا تھا. یعنی گویا ان کی نظر کے اندر جو داڑھی ہے یہ داڑھی خوبصورتی کے خلاف ہے، حالانکہ داڑھی نہ ہونا خوبصورتی کے خلاف تھا مرد کے حق میں. مرد کے اندر جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ الگ ہے، نسوانی حسن الگ چیز ہے اور مردانہ وجاہت الگ چیز ہے. مرد کے اندر خوبصورتی کا جو تعلق ہے وہ وجاہت کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق مبارک داڑھی کے ساتھ ہے، سرکار علیہ السلام کے مبارک طریقے کے ساتھ. حضرت ضروری معلومات کے حوالے سے اور جو جھوٹ بول دیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں وقفے پر جانا ہے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دین اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. نکاح کے احکام کے حوالے سے آج کی بزم میں بھی گفتگو کی جا رہی ہے اور ہماری عالمات اور مفتیان کرام بہت بہترین انداز سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہیں آن بی پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. بات ہو رہی تھی اور مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اپنے جواب کو مکمل کیجیے گا. جی تو میں گزارش کر رہا تھا لہذا داڑھی کے حوالے سے کسی قسم کی کراہت جو ہے وہ ہمارے قلب میں بھی نہیں ہونی چاہیے. زبان تو دور کی بات ہے، زبان پہ کوئی برا لفظ لانا داڑھی کے لیے، ہمارے قلب کے اندر بھی داڑھی کے لیے کوئی کراہت یا ناپسندیدگی کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو بھی طریقہ ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اللہ راس و لائن ہے، وہ طریقہ ہمیں پسند ہے، ہمیں پسند ہونا چاہیے. تو اس قسم کی جو ہے وہ شرطیں نہیں لگانی چاہیے، اس قسم کی شرطیں لگانا جو ہے ٹھیک نہیں کہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے، داڑھی ہونی چاہیے. اچھا اب آ جائیں دوسری بات کی طرف کہ ضروری معلومات کو چھپانا. تو ضروری معلومات نہیں چھپانی چاہیے، اور یہ جو ضروری معلومات چھپائی جاتی ہیں بعض اوقات اس کا نقصان یہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو اخروی جو خرابی ہے وہ تو اپنی جگہ پر، جو دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب حقیقت حال کھلتی ہے، اصل باتیں بعد میں پتہ چلتی ہیں تو پھر بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. اب جب بے اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی ہے تو اب گھر کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتی ہیں. میاں بیوی کے مابین جو رشتہ ہے یہ رشتہ شکوک و شبہات کی نظر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان پہ بھی بندے کو اعتماد نہیں رہتا. تو اس طرح پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے شروع میں ہی رشتے کی بنیاد جو ہے وہ سچ پہ ہی رکھنی چاہیے کہ سانچ کو آنچ نہیں. جو سچ ہوتا ہے وہ بالآخر جو ہے وہ نجات ہی دلاتا ہے، آخرت میں بھی اور اس دنیا کے اندر بھی. صحیح، بالکل جزاک اللہ خیر. آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا، رشتے کی بنیاد سچ ہی پر رکھنی چاہیے. عالمہ صوبیہ ہمارے ساتھ موجود ہے. صوبیہ یہ بتائیے گا، اب رشتہ طے کر دیا، جیسے ہمارے بزرگ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نسبت طے ہو گئی، جیسے ابھی دور حاضر میں ہم منگنی کا نام دیتے ہیں. منگنی اگر توڑ دی جائے اس کا کیا شرعی حکم ہے، فرمائیے گا. دیکھیں منگنی کو ہم یہ کہتے ہیں شرعی اعتبار سے دیکھیں تو یہ وعدہ نکاح ہے، یعنی یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہم آپ کی بیٹی سے یا آپ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، یہ وعدہ نکاح ہے. اگر اس کو بلا اجازت شرع یا بلا وجہ شرعی توڑ دیا جائے تو جو وعدہ خلافی ہے اسی کا حکم اس پر بھی آئے گا. صحیح. اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن میں شریعت مطہرہ خود اجازت مرحمت فرما دے کہ آپ رشتہ توڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ابھی بات چلی جھوٹ کی، تو کوئی اس طرح کی چیز چھپا لی گئی جس سے آئندہ زندگی پر بہت برا اثر مرتب ہونے والا ہے. مثلا کوئی جو ہے وہ بے دین ہے یا معاذ اللہ مرتد ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا، یا جو ہے ہیلتھ ایشوز اس طرح کے ہیں کہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے یا سائیکولوجیکل کچھ اس طرح کی پرابلم ہے جو کہ کیوریبل نہیں ہے اتنی زیادہ،
اور کبھی انسان سنبھل جاتا ہے اور کبھی اس کی حالت بالکل غیر ہو جاتی ہے. اس طرح کے عورت ہو تو اس کے ساتھ بھی زندگی گزارنا اور مرد ہو تو اس کے ساتھ بھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. اسی طرح سے اور دیگر معاملات میں اگر معلوم ہو کہ بھئی جس طرح سے آنے والی زندگی ہے وہ آگے بہت بری طرح متاثر ہوگی تو اس کو بنیاد بنا کر اس چیز کو ختم کرنا بالکل شرعی طور پر جائز ہے. بالکل درست ہے. آپ موجود ہیں عالمہ صدف پروین صاحبہ، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ رشتہ طے کرنے کے بعد اور شادی سے قبل بھی لڑکا اور لڑکی آپس میں، اور ابھی تو فی الحال فی زمانہ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں فون پر بات چیت ہو رہی ہے اور کہیں کہیں، تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ شریعت مطہرہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، شرعی احکامات اور اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گی؟ دیکھیں، رشتہ طے کرنے کے بعد یا جیسے ابھی نسبت طے کر دی، منگنی ہو گئی، جی، اس کے کر دینے سے شرعی اعتبار سے جو اجنبیت ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. یعنی یہ ابھی بھی اجنبی ہی ہیں کیونکہ نکاح نہیں ہوا نا. نکاح ہونے کے بعد ایک دوسرے کے لیے وہ ان کے لیے ساتھ بات چیت کرنا دیگر معاملات جائز ہوتے ہیں، لیکن ابھی یہ تو اجنبی ہی ہیں شرعی طور پہ. یہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح نہیں ہو گئے کہ جیسے نکاح کے بعد ہوتے ہیں. تو لہٰذا اب جیسے بات چیت وغیرہ کرنا ہے تو یہ اصلاً تو ناجائز ہی ہوگا، نہیں کر سکتے، اس میں اجازت شرع نہیں ہوگی. بقدر اگر کوئی ضرورت ہو جاتی ہے، مثلاً کوئی مصلحت صحیح آئے تو اس میں بھی شرعی حکم یہ ہوگا کہ درمیان میں کوئی جو سمجھدار ہیں، گھر کے بڑے ہیں، جو سلجھے ہوئے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں، معاملہ فہم ہے، وہ درمیان میں موجود ہوں اور جو بات چیت کرنی ہے ان کے سامنے ہوں. اسی طرح اگر فون پر بھی بات چیت ہو رہی ہے تو اس میں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے، اس کو دیکھا جائے گا. میسیج ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ محتاط انداز میں ہی بات کی جائے اور بہت زیادہ اس کی کثرت نہ ہو، کیونکہ جب وہ کثرت ہوگی اور پھر جو ایک اجنبیت ہوتی ہے اگر وہ تھوڑی ختم ہونے لگے تو پھر جو ہے بات چیت بڑھتی ہے آگے اور وہ کچھ راز وغیرہ بتا دیے جاتے ہیں، کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اس میں زیادہ تر جو نقصان ہوتا ہے وہ لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے کہ رشتہ کیوں ختم ہو گیا، پھر جب نیکسٹ ہے اس کے اندر پھر مسائل ہوتے ہیں. تو لہٰذا شرعی طور پہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی ہیں منگنی کے بعد بلا ضرورت کوئی بات کریں. اگر کوئی ضرورت متحقق ہو جاتی ہے، جیسے کوئی ایمرجنسی وغیرہ ہو گئی ہے یا کوئی اس طرح کی معلومات درکار ہیں جو آپس میں ہی یہ دونوں بات چیت کر کے ہو سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ایک تو اس کی کثرت نہ ہو اور درمیان میں کوئی ایسا موجود ہو جو معاملہ فہم ہو اور ان کو دیکھ سکے. حضرت آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ارشاد فرمائیے گا کہ رشتہ طے ہونے کے بعد یا منگنی کے بعد بات چیت کے حوالے سے شریعت مطہرہ کے کیا احکامات ہیں، اور اس سے قبل بھی جو ہم نے منگنی یا نسبت طے ہونے کے بعد اس کو توڑ دینا اس کا شرعی حکم کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. دیکھیں، منگنی کی جہاں تک توڑنے کی بات ہے تو منگنی جو ہے چونکہ بیسیکلی وعدہ ہوتا ہے بنیادی طور پر، اور وعدہ توڑنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن یہ وعدہ توڑنا جو ہے وہ کس صورت میں گناہ بنتا ہے، کس صورت میں نہیں بنتا، وہ عام ہے. چاہے منگنی کی صورت میں وعدہ ہو، وعدہ نکاح ہو یا اور کوئی وعدہ ہو. وعدہ خلافی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے عذر کی وجہ سے جو ہے وہ وعدہ توڑا، وعدہ تو کر لیا تھا، اس وقت دل میں یہی تھا کہ بھئی یہ کام کریں گے، لیکن کوئی عذر بعد میں پایا گیا اور عذر کی وجہ سے وعدہ توڑ دیا، تو اس صورت میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں. اور اگر جو ہے وہ عذر تو کوئی نہیں پایا گیا، لیکن جس وقت وعدہ کیا تھا اس وقت دل میں یہی تھا کہ کریں گے یہ کام، لیکن بعد میں جو ہے وہ کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، کوئی خاص عذر نہیں تھا لیکن بس جو ہے وہ اب نہیں کر رہے، صحیح. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ وعدہ توڑنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت کو ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن اس پر جو ہے وہ گناہ کا ترتب نہیں. ہاں، جس وقت وعدہ کر رہے ہوں، وعدہ کرتے وقت ہی دل میں ہو کہ یہ کام نہیں کروں گا، میں سامنے والے سے کہہ رہا ہوں کہ تم کل آنا، کل میں تمہارا کام کر دوں گا، لیکن میرے دل میں یہ ہے کہ یہ کام کل نہیں کروں گا، تو اب یہ صورت جو ہے یہ مکروہ تحریمی کی ہے. اور جتنی وعیدات ہیں وعدہ خلافی کی وہ اس پر مرتب ہوتی ہیں. اور خاص وعدہ خلافی کہتے بھی اسی کو ہیں کہ بندہ بات کرتے وقت ہی بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، لیکن زبان سے سامنے والے کو آسرا دے رہا ہے یا زبان سے ٹہلانے کے لیے اگلے کو صرف کہہ رہا ہو، یہ اصل وعدہ خلافی ہے، یہ گناہ ہے، یہ ہر صورت میں گناہ ہے. اس وعدہ خلافی سے تو جو ہے وہ منع کیا گیا. اور منگنی ہو یا منگنی کے علاوہ کوئی وعدہ ہو، یہ اصل وعدہ خلافی ہے. لیکن اگر جو ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے توڑا پھر تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے کسی قسم کی. منگنی توڑنے میں بھی کراہت نہیں ہے اور کوئی اور وعدہ توڑنے میں بھی اگر عذر کی بنا پر ہو. اور بلا عذر بھی وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر بلا عذر بھی کسی نے وعدہ توڑ دیا جبکہ وعدہ کرتے وقت یہی نیت تھی کہ میں کروں گا یہ کام، لیکن بعد میں کسی وجہ سے کر دیا، تو اب یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن بہرحال گناہ گار نہیں کہیں گے. رہ گئی بات چیت کی بات، تو بات چیت بھی بقدر ضرورت بات چیت کرنے کی اجازت ہے.
بقدر ضرورت کریں، بوقت ضرورت کریں. تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت کریں گے تو اسی کے اندر عافیت ہے، دین کی بھی عافیت ہے، آخرت کی بھی عافیت ہے، اور آپ کی دنیا کی عافیت بھی اسی کے اندر ہے. کیونکہ جب اس طرح جو ہے وہ ضرورت سے بڑھ کے جب بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات معاملات ناگوار حد تک چلے جاتے ہیں اور آگے پھر وہ رشتے ٹوٹنے کا سبب یہی بات چیت، یہی چیٹ بن جاتی ہے، اس طرح کی باتیں بن جاتی ہیں. تو اس طرح ضرورت سے زائد جو ہے وہ بات چیت سے تو بہرحال ہم منع ہی کرتے ہیں، اس میں بچنے میں ہی عافیت ہے. بالکل، جزاک اللہ. صوبیہ، عالمہ صوبیہ، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ شریعت مطہرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق کن لوگوں میں رشتہ کرنا چاہیے اور کیسے لوگوں میں رشتہ کریں، کس طرح رشتے کے جو معاملات ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں، کیا تعلیمات ہیں ہماری، فرمائیے گا. دیکھیں، اس سلسلے میں جو ہماری شرعی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ کیسے لوگوں میں رشتہ کریں، تو جب آپ لڑکی کا رشتہ تلاش کرنے جا رہے ہیں تو ہماری شریعت ایک کانسیپٹ دیتی ہے ہم پلہ ہونا، یعنی کفو ہونا. یعنی کہ اس میں پھر چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، دین کا اعتبار ہوتا ہے، ہم پیشہ یا ان سے کم تر پیشے والے نہ ہوں وغیرہ، اس کی تفصیل ہے. تو کفو میں بچی کا نکاح کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو ہے اگر لڑکی عاقلہ ہے، بالغہ ہے، لڑکا عاقل و بالغ ہے تو ان کی رضامندی ہونا بھی ضروری ہے. یہ بھی ہماری شریعت لازم قرار دیتی ہے کہ یہ ان کی نکاح کے لیے لازم اور ضروری چیز ہے کہ وہ دونوں راضی ہوں. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے. اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے. جب اس طرح کا معاملہ ہو تو تم دین کو ترجیح دو. لیکن اس میں بھی پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بظاہر ہمیں حلیہ دین ہی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر جو باطن میں معاملات ہوتے ہیں وہ دین والے نہیں ہوتے. تو اس کے لیے پھر احتیاط یہ کر لی جائے کہ جس سے نکاح وغیرہ طے کرنے کا بچوں کا ارادہ ہو تو پہلے ان کے ساتھ کچھ مراسم بڑھائے جائیں، ان کے درمیان رہا جائے اور ان کے طور طریقوں کو دیکھا جائے کہ آیا دین اندر رائج بھی ہے یا پھر بظاہر ہمیں اس طرح کے معاملات نظر آ رہے ہیں. تو اگر پائیں اس طرح اور آپ بہت ساری عادات اطوار بھی اس طرح پتہ چل جائیں گی تو پھر ہی رشتے وغیرہ دینے یا لینے کے معاملات کو کیا جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس چیز کا بھی ہم خیال رکھ لیں کہ کوئی چیز چھپائی نہ جائے، درمیان میں جھوٹ نہ بولا جائے، دھوکہ دہی وغیرہ کے معاملات نہ ہوں، اور ملنے جلنے میں بھی انداز ایسا نہ رکھیں کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم ان کو لگنے لگے کہ یہ شاید ہمارے ہاں سے رشتہ ہی لینا چاہتے ہیں اور پھر ہم اس طرح کرتے ہیں. اور جب انکار کرنے کی باری آئے تو بہت آسان انداز سے انکار ہمیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ سامنے دل آزاری ہو جائے، جیسے عموماً لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں بھائی آپ کی بیٹی ہمیں پسند نہیں آئی اور اسی لڑکی کے سامنے کہہ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر منع کرنا ہو تو بھی اچھا طریقہ اختیار کیا جائے اور حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ سارے کاموں کو کیا جائے تو انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی. بالکل صحیح. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرے یہ کوشچن ہے آپ سے کہ رات کو اگر طبیعت خراب ہو جائے، رات کو عشاء کی نماز اگر رہ جائے تو فجر کے وقت، سحری کے وقت وہ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد تقریباً وہ تہجد ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، بالکل آپ کا سوال نوٹ کر لیا. بالکل بالکل حضرت صاحب موجود ہیں، عالمات تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی جواب شامل کریں گے. اور بھی آپ کے اذہان میں کہیں کوئی کوشچن ہے تو آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. اس وقت جناب ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دین اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جناب نکاح کے احکامات کے حوالے سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے اور شریعت مطہرہ ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے یہ جان رہے ہیں اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں. آپ بھی اس حوالے سے یعنی ہمارے اس پروگرام کے توسط سے دین کے احکامات اور دین کے جو شرعی احکامات ہیں وہ سیکھنے کی ہم اور آپ مل کر کوشش کر رہے ہیں. عالمات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، عالمات صوبیہ تشریف رکھتی ہیں اور صدف پروین صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. آن بھی پر ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں مفتی حسن نوید نیازی صاحب. اور آج کی بزم میں ہم نے بہت کچھ جانا کہ رشتہ کرتے وقت جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، کوئی ایسی معلومات اگر دینی ہے تو وہ دی جا سکتی ہے، شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے. حضرت آپ کی جانب آؤں گی، ارشاد فرما دیجئے کہ رشتہ کس طرح طے کریں. یہی سوال جو بھی ہم نے اپنی عالمات سے فرمایا تھا کہ کیسے لوگوں میں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اس حوالے سے، حضرت کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں تقریباً باتیں ساری ہو گئی ہیں، بس جو ہے وہ ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کا رشتہ آتا ہے اور گھر والے کیا کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھے رشتے کی تلاش میں اسے جو ہے وہ ٹھکرا دیتے ہیں کہ نہیں اس سے اور اچھی جگہ کریں گے. تو بعض اوقات یہ اچھے سے اچھا خوب سے خوب تر کی جو تلاش ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی عمر گزر جاتی ہے، اب جو ہے وہ سر میں چاندی اتر آتی ہے، اب رشتے نہیں آتے، اب پریشان ہوتے ہیں، آ کر جو ہے وہ دعائیں کراتے ہیں، پھر وظیفے معلوم کرتے ہیں کہ جی کوئی وظیفہ بتا دیں، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی بندش ہے. تو بھئی جب آپ کو اچھا اور مناسب رشتہ مل رہا تھا اس وقت آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ بلا وجہ کی تاخیر کی، بلا وجہ لیتا والا اللہ سے کام لیا. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی رشتہ بچی کا آئے اور وہ رشتہ جو ہے وہ مناسب اور معقول ہو، اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو اور دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی خاص ایسی خرابی نہیں ہے، کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہو، تو صورت میں اللہ کا نام لے کے کر لینا چاہیے. زیادہ کی ہوس میں نہیں پڑنا چاہیے، لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے. بعض اوقات یہ جو لالچ گھر والے کرتے ہیں نا کہ زیادہ کمائی ہو، اس کے پاس پیسے اور زیادہ ہوں تو زیادہ اچھی کمائی والا ہوگا اس سے کریں گے. تو اس طرح کی لالچ نہیں اختیار کرنی چاہیے اور اچھی کمائی والا بھی ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے نان نفقہ اس نے اٹھانا ہے، سکنا اٹھانا ہے اور جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنی ہے. اس کے لیے مال بھی آج کی ضرورت ہے، آج کے دور کی، بلکہ ہر دور میں ہی مال بھی ضرورت رہی ہے اور آج کل تو زیادہ ہی ہے. تو اس کا انکار نہیں ہے کہ یہ چیز نہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، لیکن یہی نہیں کہ بس اسی چیز کو ہی فوکس کر لیں اور یہی آپ کا مرکز اور محور بن جائے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں کسی بندے کا خاندانی ہونا یا دینی جو ضروریات دیکھنی ہے اس کے اندر وہ آپ ان سے صرف نظر کر لیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو دینی چیزیں ہیں وہ بھی دیکھنی چاہیے، امور دین کی رعایت بھی دیکھنی چاہیے اور جو دیگر امور ہیں جیسے خاندانی ہونا، اس کا کردار کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے، اس کو بھی بہرحال مد نظر رکھنا چاہیے. صرف جو ہے وہ مال دولت کو دیکھ کر اس پہ آنکھیں بند کر کے جو ایسے رشتے نہیں کرنے چاہیے کہ بعد میں پھر بچیاں پریشان ہوتی ہیں اور بعد میں وہ زندگیاں برباد ہوتی ہیں، آگے نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ بھی خیال رکھا جائے اور دوسرا یہ بھی خیال رکھا جائے کہ جب مناسب معقول رشتہ آ گیا تو اب اسے بلا وجہ جو ہے وہ نہ دھتکارا جائے، بلا وجہ جو ہے وہ انکار نہ کیا جائے. کس طرح کے انکار کرنے سے پھر بچیوں کے رشتے بعض اوقات سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں، بڑی مصیبت میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی آسان بنایا ہے دین نے یہ تمام چیزوں کو اور ہمیں بھی اس میں آسانی پیدا کرنی چاہیے اور جو بہتر بات ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. حضرت کالرز جو ہمارے جنہوں نے سوال کیا ان سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلے سوال کیا تھا حضرت نماز کے تعلق سے کہ جسم پر زخم ہو گیا ہے تو نماز ہو جائے گی، سوال کیا گیا تھا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بہن نے کہا کہ جسم پر زخم اور اگر اس سے پس یا پیپ وغیرہ نکل رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی. ویسے عام حالات میں تو حکم یہ ہے کہ پیپ یا خون وغیرہ اگر بہہ جاتا ہے، بہنے کی مقدار ہو، بہہ جائے یا بہہ جاتا، ہم پوچھ رہے ہیں بار بار، نہ پوچھتے تو بہہ جاتا، اگر اتنی اس کے اندر صلاحیت ہے تو یہ صورت ہوتی ہے ناقض وضو کی کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب چونکہ وضو شرط ہے نماز کے لیے تو اس کے بغیر جو ہے نماز ادا نہیں ہو سکتی. تو لیکن چونکہ نماز کا حکم بھی ہے کسی بھی حالت میں ہو تو نماز بھی ادا کرنی ہے مخصوص آزار کے سوا. وہ جو مخصوص ایام ہیں ان کے سوا نماز ادا کرنے کا حکم ہے اگر بیدار ہیں اور ہوش و حواس میں. تو اب اس کے لیے شریعت نے آسانی اور سہولت یہ رکھی ہے کہ کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے کہ بندے کا وہ پورا وقت ایک نماز کا وقت اس عذر کے اندر گزر گیا کہ جو ہے وہ اس کی اتنا ہی مہلت نہیں ملی کہ وضو کر کے بندہ فرض ادا کر سکتا اس نماز کی. تو ایک پورا وقت اگر نماز کا ایسا گزر جائے اس عذر کی موجودگی میں تو اسے کہا جاتا ہے شرعی معذور. اب شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وضو کرتا ہے اس کا وضو ایک نماز کے وقت کے لیے کارآمد ہوتا ہے، اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا جس کی وجہ سے وہ شرعی معذور بنا تھا. یعنی کسی کا اسی طرح اگر زخم ہے اور بار بار خون بہہ رہا ہے یا پس بہہ رہی ہے یا پیپ بہہ رہا ہے اور اس طرح بہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ صاف کرنے کے باوجود اگر جو ہے وہ چھوڑ دیں تو بہہ جاتا. پورا ٹائم ایک نماز کا ایسا گزر گیا کہ اتنی مہلت نہیں ملی کہ اس سے وہ خون نہیں بہا یا اس سے جو ہے وہ پس نہیں بہی یا پیپ نہیں بہا اس سے اور نماز ادا کر سکتا یا کر سکتی. پورا ٹائم اگر ایسا گزر گیا تو اب یہ شرعی معذور ہیں، وضو کر لیں اور اس نماز کے وقت کے اندر وہ نماز پڑھ لیں گی، جو ہے اس سے وضو ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہوگا اگلی نماز کے لیے پھر انہیں الگ سے وضو کرنا پڑے گا. تو صرف اس عذر سے اب ان کا وضو اس نماز کے لیے نہیں ٹوٹے گا، یہ شریعت نے رخصت عطا فرمائی ہے. تو یہ اس پہ غور کر لیں. اور ویسے بہتر صورت تو یہ ہے کہ پٹی وغیرہ جب باندھ لی جائے تو عموماً پٹی وغیرہ باندھ لی جائے گی تو اس طرح کی صورت پیش ہی نہیں آئے گی. جی حضرت بلا کسی تاخیر اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. ولدیت کے حوالے سے حضرت ایک کالر نے سوال فرمایا تھا کہ اگر ولدیت جو پالنے والی کی ولدیت انہوں نے لگا دی تھی اور جو اصل والد ہیں ان کے نام کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اڈاپٹ کرنے کے بعد پھر اصل والد کے نام کی بجائے جس نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے وہ اپنا نام جو
ہے لگا دیتا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن اگر کسی نے بالفرض اس طرح کر لیا, نکاح کر لیا اور اس سے نکاح کیا گیا جب, تو نکاح نامے کے اندر بھی جو اڈاپٹ کرنے والا تھا اس کا نام لکھ دیا گیا, تو اس سے نکاح بہرحال ہو جاتا ہے, اس سے نکاح پہ اثر نہیں پڑتا. کیونکہ نکاح کے اندر اصل میں تعیین ضروری ہوتی ہے, اور تعیین تو اس سے ہو ہی جاتی ہے کہ وہ اگرچہ شرعی والد نہ صحیح, حقیقی والد نہ صحیح, لیکن عرفی والد بہرحال ہے, اور لوگ اس کو اس کے والد کی حیثیت سے جانتے ہیں, اور اس کا نام بھی آ ہی گیا ہے, اور خود تو لڑکی بھی موجود ہے, تو تعیین تو اس کی ہو ہی گئی. تو جب جو ہے وہ تعیین ہو گئی ہے تو لہذا نکاح ہو گیا, نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. نکاح نامہ ہو یا اور کوئی ڈاکومنٹس ہوں, اس کے اندر نام جو ہے وہ اصل والد کا ہی لکھوانا چاہیے, اڈاپٹ کرنے والے کا نام بطور والد نہیں لکھوانا چاہیے. صحیح. نماز کرسی پر بیٹھنے کے کیا احکامات ہیں؟ سوال جی, بہن نے یہ پوچھا کہ نماز سجدہ, پورا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر جو ہے خاتون سجدے پر قادر نہیں ہے, تو اب شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام ساقط ہوتا ہے, وہ کھڑے ہو کر پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے جو سجدے پر قادر نہ ہو. تو انہوں نے بہن نے یہ پوچھا کہ سجدے پر قادر نہیں ہے تو اب ظاہری بات ہے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے, اشارے سے نماز پڑھنی ہے, قیام ساقط ہے. تو اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا کوئی بیٹھنے کی بجائے ساری نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر ادا کرنا چاہے تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب اس طرح بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے, یہ مؤمی کے حکم میں ہوتا ہے, اشارہ کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے. چونکہ یہ سجدے پر قادر نہیں ہے, سجدے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے قیام بھی اس پر فرض نہیں ہے. تو اب جو اس کی نماز ہے یہ اشارہ کرنے والے کی نماز کی طرح ہے. تو جو اشارہ کرنے والے کی نماز ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے جس طرح اس کو سہولت ہو, لیٹ کر پڑھنے میں سہولت ہو لیٹ کر, بیٹھ کر پڑھنے میں سہولت ہو بیٹھ کر. تو افضل اولا اور بہتر یہ ہے کہ ساری نماز بیٹھ کر یہ ادا کریں اشارے کے ساتھ. کرسی پر بیٹھ کر ادا کریں, یا زمین پر بیٹھ سکتی ہوں تو زمین پر بیٹھ کر ادا کریں, زمین پر نہیں بیٹھ سکتی تو کرسی پر بیٹھ کر ادا کر لیں, لیکن پوری نماز بیٹھ کر ادا کریں, یہ افضل ہے. لیکن اگر یہ ایسا کرنا چاہیں کہ کھڑا قیام جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے ان پر, لیکن یہ خود چاہ رہی ہیں کہ میں قیام کر لوں اور قیام میں کھڑی ہو جائیں اور بقیہ نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کریں, تو اس طرح بھی کر سکتی ہیں, نماز ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر کریں, قیام ان سے ساقط ہے. اللہ اکبر, کتنی آسانی ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے. حضرت بہت تیزی کے ساتھ میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی. عشاء کی نماز غالباً انہوں نے کہا تھا کہ میری شاید طبیعت خراب ہو گئی ہے, اور سحر کے وقت انہوں نے عشاء کی نماز کو ادا کیا ہے, غالباً یہی سوال تھا, ارشاد فرمائیے گا. جی دیکھیں, اگر عشاء کی نماز کا وقت جو ہے یہ مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جانے تک ہوتا ہے, یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, یہ پورا ٹینیور عشاء کی نماز کا وقت ہے. تو یہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رات 12 بجے جو ہے وہ عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور 12 بجے کے بعد اب عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے, تو یہ غلط فہمی ہے, یہ مس کنسیپشن ہے. نماز 12 بجے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, 12 بجے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں بلا ضرورت اتنی تاخیر کرنی نہیں چاہیے. تو لہذا اگر ان بہن کا جو آنکھ لگ گئی تھی اور یہ سحری کے وقت میں اٹھی ہیں اور انہوں نے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر عشاء کی نماز ادا کر لی ہے تو صورت میں ان کی عشاء کی نماز ہو گئی ہے. سبحان اللہ. جی عالمات کی جانب بڑھتے ہیں. میں چاہوں گی آپ عالمہ صوبیہ شاکر صاحبہ ہماری بہنوں کو, کیونکہ بہنیں ماشاءاللہ بہت توجہ سے آپ کو سماعت فرماتی ہیں, آپ کو دیکھتی ہیں, کوئی میسج لاسٹ میں دینا چاہیں فرمائیے گا. جی میں عرض یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, جب آپ اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر سے بہتر چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں, اور جب آپ ان کے لیے کوئی ہم سفر تلاش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس میں بھی بہتری کی طرف ہی جاتے ہیں, بے شک جاتے ہیں, لیکن اس میں دین کو ضرور ملحوظ رکھیے, کیونکہ جب ایک شخص ہوگا جو دین کو جانتا ہے, اس کے دل میں حقیقتاً خوف خدا موجود ہے, تو وہ اپنے ساتھی کی تلاش اسی طرح کرے گا جیسے کہ شریعت نے حکم فرمایا ہے, اور پھر یہ والے معاملات نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو دھوکہ دے یا دھوکے میں رکھے. جی بالکل صحیح. عالمہ صدف صاحبہ, میں چاہوں گی آپ بھی ہماری بہنوں کو کوئی مختصر سا میسج دیجیے گا, فرمائیے. جی جیسے جھوٹ کے متعلق یہ جھوٹ ظاہر نہ ہو, اس کے لیے یہ اب آج کل ہیلا اختیار کیا گیا ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے اندر بھی وہ ایج اتنی ہی لکھواتے جتنی بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ جھوٹ کو پوشیدہ کیا جائے یا ظاہر کیا جائے, دونوں صورتوں میں یہ ناجائز اور گناہ ہی رہے گا, یہ جائز نہیں ہو جائے گا. تو لہٰذا اس سے بھی اعتراض لازم ہے. صحیح. حضرت کوئی میسج آپ کی جانب سے آپ دینا چاہیں فرمائیے گا. سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں, جو دینی احکام ہیں
ان پر ہمیں عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر بالفرض ہمارے عمل میں کوتاہی ہو تو کم از کم ہمارے اعتقاد میں درستی ضرور ہونی چاہیے، دل سے ہم ان احکام کو ضرور مانیں، ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے یہ لگتا ہو کہ یہ احکام ہم مان نہیں رہے۔ اگر کسی شرعی حکم پر ہم عمل نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ حکم نہیں ہے یا یہ نہیں، یا ہم اس کی برائی کرنا شروع کر دیں، نہیں، ہم اسے اپنی کوتاہی تسلیم کریں اور کم از کم دل کی حد تک تو مسلمان ہوں، کم از کم دل میں تو تسلیم کریں اس بات کو کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ شریعت حکم لازم العمل ہے، نافذ العمل ہے اور مجھے اس پر عمل کرنا ہے، میں نہیں کر رہا، میری کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ بالکل صحیح، آپ کی آمد کا بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرماتے ہیں آن بی پر، بہت خوبصورت انداز سے جوابات ہم تک پہنچے ہیں۔ عالمہ صوبیہ شاکر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ عالمہ صدف پروین صاحبہ آپ تشریف لائیں، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں آپ کے۔ دین اور خواتین کا جو مقصد ہے وہی یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں اور تاکہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور صحیح شریعت پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو دین اور خواتین سے دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔